فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کو ایک اس دن جس کا کوئی شک نہیں، اس دن اکٹھا کر دیا گا. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سارا کچھ سامنے کر دیا جائے گا، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ سارے کا سارا ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا. پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانا تو ایک علیحدہ بات ہے، یہاں اللہ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کے خواہشات نے، ان کی سوچ نے، ان کے جو ولی تھے، پیر تھے، علماء تھے، جنہوں نے ان کے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں. تو اس دن کیا ہوگا ان کا جب اللہ ان کو اپنے سامنے جمع کریں گے، سامنے لے کے آئیں. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص کو لوٹا دیا جائے گا، دے دیا جائے گا اس کی پوری پوری کمائی، اچھی بھی چیزیں بھی اور بری بھی، سارا کچھ ہمارے سامنے لا کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا، سامنے رکھ دیا جائے گا. یہ ہے تمہاری پوری زندگی کی کمائی، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے، مجھے حدیث پوری یاد نہیں ہے، ایک شخص لایا جائے گا کہ جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوگی اگر پہاڑوں پہ رکھ دی جائیں تو وہ بھی دب جائے، اور پھر یوں ہوگا کہ دنیا میں اس نے جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، ان کو لایا جائے گا، اور وہ جو نیکیاں جو پہاڑوں سے بھی زیادہ تھیں وہ ان میں تقسیم کرنی شروع کی جائیں، اور کرتے 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 ساری نیکیاں ختم. اور ابھی تقاضا کرنے والے جن کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، کسی کو کوئی بری بات کہی ہوگی، کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، ابھی وہ باقی رہے. اور پھر اللہ اب دینے کے لیے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا، تو پھر یہ جو قرض خواہ ہیں، یہ جو آئے ہیں جن کا اپنا ابھی حق باقی ہے، تو اللہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالنا شروع کر دے. تو ایک انبار بن جائے گا لوگوں کے گناہوں کا اس کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم حدیث پڑھاتے ہیں، ہم تجوید پڑھاتے ہیں، ہم ناظرہ پڑھاتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، روزانہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہوں، راستہ چلنے والوں کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہوں، دکاندار کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہوں، کوئی ملازم ہے تو اس کے ساتھ کیسے بیہیو، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. ہم حساب لگاتے رہتے ہیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کر لی ہیں، اس مہینے، اس سال کتنی زکوٰۃ، کتنا صدقہ دیا ہے، اس رمضان میں کتنے نوافل پڑھے ہیں، زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، کچھ ہمیں یاد ہوتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے جو حقوق دینے کا کہا ہے، بتایا ہے، وہ کتنا دے رہے ہیں. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ اس نے کمایا ہے، جو میں اور آپ کمائیں گے، وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کما لیا تو وہ ہمارا ہو گیا. علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کو بچانا، نیکی کو سنبھالنا وہ بہت مشکل ہے. نیک تو بہت لوگ ہیں، لیکن قیامت میں اپنی نیکیوں کو لے کے جانے والے اللہ کے سامنے، جن کی نیکیاں ان کو جنت میں لے کے جائیں گی، وہ بہت خوش نصیب لوگ. جب ہم اللہ سے مانگیں نا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں، نیک عمل مانگے اللہ سے، تو اس وقت یہ توفیق بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اللہ ہمیں ہماری نیکیاں ہمیں جنت پہ لے جانے کا اور آپ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے لا دیا جائے، جیسا کہ سورہ اسراء میں ہے نا کہ ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. کچھ مفسرین نے کی، لیکن ایک اس کی توجیہ یہ بن سکتی ہے کیونکہ اب سائنٹیفک دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی ڈسک ہوتی ہے، چھوٹی سی USB ہوتی ہے، اس پہ جو ہے نا اتنا زیادہ ڈاٹا سٹور ہو جاتا ہے. تو اللہ نے بھی ہمارے نا شاید کہیں گلے کے مہروں میں کہیں پہ کوئی اس قسم کا ایک چھوٹا سا ڈسک رکھتی ہے جس پہ ٹیرا بائٹ اور پیٹا بائٹ اور ایگزا بائٹ آف ڈاٹا جو ہے وہ سٹورڈ ہے، اور قیامت کے دن بس ہمارے گلے سے اس کو نکالا جائے گا. اور گلا بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، یہ ہماری باڈی اور ہمارے مائنڈ کا جوڑ ہے. ہمارا جسم جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے مائنڈ سے ہو کے جاتا ہے، اور ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں
ایکچولی وہ ہمارے جسم نہیں محسوس کرتا، وہ ہمارا مائنڈ محسوس کرتا ہے. تو جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ ساری کی ساری گلے سے ہو کے جاتی ہے. ایک ہاتھ کی انگلیاں جو کرتی ہیں نا تو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو نہیں پتہ چلتا، پاؤں کو نہیں پتہ چل سکتا، ہمارے چیسٹ کو، ہماری بیلی کو نہیں پتہ چل سکتا، لیکن نیک وہ جنکشن ہے، وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہر چیز ہو کے جا رہی ہے. چاہے مائنڈ کچھ بھیج رہا ہے پوری باڈی میں کہیں بھی، وہ بھی ادھر سے ہی ہو کے جا رہا ہے، اور باڈی پوری جو بھیج رہی ہے وہ بھی ادھر سے ہو کے جا رہا ہے. کیا معلوم اللہ نے یہاں پہ رکھا، اور ہمارے سامنے ہماری پوری کی پوری ریکارڈنگ ہے جہاں پہ رکھی جائے گی. لو بھائی، یہ ہے تمہاری بات ساری کی ساری زندگی کی. آپ نے کبھی گوگل کر دیکھا ہے کہ ہماری جتنی سرچ ہسٹری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان کے پاس سیوڈ ہے؟ ہماری جو یوٹیوب کی واچ ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری ان کے پاس سیوڈ ہے، اگر آپ اس کو انیبل کر لیں. اللہ کے پاس سیو نہیں ہو. تو یہ بڑی ایک جس موقع پہ یہ آیت آئی ہے، جس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے اور جن الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے، بڑی سخت ہے. اللہ مجھے بھی اس کو سمجھنے کی اور اس کو فیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ذرہ برابر گناہ آپ کے کھاتے میں زیادہ ڈال دیا جائے. اللہ جل شانہ اپنی طرف سے نیکیاں بہت بڑھا کے دیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کوئی ایک گناہ ایکسٹرا ڈال دے. ظلم نہیں کریں گے، فضل ضرور کریں گے.